غزہ میں پائیدار امن کی طرف بڑا قدم۔ اسرائیل اور حماس نے اب معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسرائیلی افواج متفقہ حد تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ، لکھا تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تاریخی معاہدے میں کردار ادا کرنے پر قطر، مصر اور ترکی سے اظہار تشکر۔ کہا آج مسلم دنیا، اسرائیل، تمام ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ سے قبل وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی صدر کو پرچی تھمائی، قریب جا کر سرگوشی کی۔ صدر سے درخواست کی گئی کہ وہ معاہدے سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کی منظوری دیں تاکہ سب سے پہلے اعلان کیا جا سکے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور قابض افواج کی انخلاء کا معاہدہ طے پا گیا۔ اب غزہ میں امداد کی ترسیل اور قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ حماس کی تصدیق، کہا ہم عہد پر قائم رہیں گے، اپنے عوام کی آزادی، خود مختاری اور حق خود ارادیت کے اصولوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضامن ممالک اسرائیل کو تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کا پابند بنائے۔ اسرائیلی حکومت زندہ یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ یرغمالیوں کا تبادلہ معاہدہ نافذ ہونے کے 72 گھنٹوں میں عمل میں آئے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، معاہدے کے بعد غزہ کی سڑکوں پر جشن کا سما، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ اسرائیلی حکومت اپنے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے پرعزم، تمام یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، معاہدے کی توثیق کے لیے آج اجلاس بلا لیا۔ نیتن یاہو کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف، اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت دی۔ امریکی صدر کا جلد سے جلد مشرق وسطیٰ کا دورہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق جنگ بندی معاہدے کا باقاعدہ اعلان آج متوقع ہے۔ مذاکراتی عمل کے دوران بھی صہیونی دہشت گردی جاری رہی۔ غازب فوج کی غزہ کے جنوبی اور وسطی علاقوں پر بمباری، مزید 10 فلسطینی شہید۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کا ساتھیوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ پر دھاوا، مذہبی رسومات ادا کی، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے نیلسن مینڈیلا کے پوتے مانڈلا مینڈیلا اسرائیلی ظلم پر بول پڑے، کہا رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا گیا مگر مشن جاری رہے گا۔ میکسیکو کے 6 کارکنان بھی وطن واپس پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال۔ آئی ایم ایف نے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ مالیاتی ادارے کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ دوسرے 6 ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری، قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور، مہنگائی کو مقررہ ہدف میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش، توانائی شعبے کی بحالی کے لیے ریگولر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات پر اتفاق، سرکاری اداروں کے حجم میں کمی اور شفافیت میں بہتری پر گفتگو۔ مشن کامیاب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ اعلیٰ قیادت نے 2 جماعتوں کے رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا۔ صدر مملکت سے لیگی وفد کی نواب شاہ میں ملاقات، ورکنگ ریلیشن بہتر بنانے پر بات چیت۔ آئندہ کسی بھی بڑے ایشو پر بات کرنے سے پہلے ایک دوسرے کا موقف سنا جائے گا۔ پارٹی رہنماؤں کو سمجھائیں، ہم نہیں چاہتے کہ معاملات خراب ہوں۔ آصف علی زرداری کی گفتگو، اہم بیٹھک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور بانی کے حکم پر مستعفی استعفیٰ گورنر کو بھجوا دیا۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تحریک انصاف کا اعلان۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کے پی حکومت خود کو وفاق کی جنگ و جدل کی پالیسیوں سے الگ نہیں کر سکتی۔ صوبے میں دہشت گردی کی صورتحال بدترین، بانی اورنگزیب واقعے پر غم زدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تبدیلی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو توقع ہے کہ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کو سمجھائیں گے اور نئی شروعات ہوگی۔ اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے، عدم اعتماد نہیں ہوگا۔ علی امین کو علیمہ خان کے بارے میں بات کرنے کی سزا نہیں دی جا رہی، وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ علی امین نے واضح کیا کہ وہ بانی کے اعتماد تک ہی وزیر اعلیٰ تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہماری 2/3 اکثریت برقرار رہے گی، بانی کی رہائی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ پارٹی میں کسی بھی فارورڈ بلاک یا دھڑے بندی کی تردید۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کا اعلان ہوتے ہی حکومت اور اپوزیشن متحرک۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ کو گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر عباد نے اپوزیشن کی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اسپیکر ہاؤس پشاور میں تحریک انصاف کے اراکین کی بیٹھک۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بھی شرکت۔ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال۔ فتنة الہندوستان کے خلاف پاک فوج کا ایکشن۔ اورکزئی میں آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 2 افسران اور 9 اہلکار شہید۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 19 خوارج ہلاک۔ کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی شرکت۔ شہباز شریف کا 11 شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف پرعزم اور ثابت قدم ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جامع آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بھارت کا جنگی جنون امن کے لیے خطرہ قرار۔ جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کسی بھی نیو نارمل کا سامنا نئے اور سخت رد عمل سے کیا جائے گا۔ عسکری قیادت کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر شدید رد عمل۔ دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فورم کا پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ کشمیریوں کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فلسطینی عوام سے یکجہتی، فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی پر زور۔ 2 ریاستی حل کی حمایت۔ القدس الشریف کو دارالحکومت قرار دینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کرانے کا حکم۔ صوبائی الیکشن کمیشن کو 2 ماہ میں حلقہ بندیاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ تحریری فیصلے میں کہا بلدیاتی الیکشن کرانا صوبائی حکومتوں کی آئینی ذمہ داری۔ پنجاب حکومت کو جون میں 3 ماہ کا وقت دیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ای سی پی آئین اور قانون کا پابند۔ انتخابات کرانے کے لیے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ پنجاب میں گندم کی خریداری کا منصوبہ تیار۔ کاشتکاروں سے گندم 3,500 روپے فی من خریدی جائے گی۔ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا معاہدہ۔ کسان ہمارے بھائی ہیں، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز کا اجلاس سے خطاب۔ جماعت اسلامی کا گندم کی فی من قیمت 4,500 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ نہ ماننے پر 24 اکتوبر سے کسان بچاؤ مارچ کا اعلان۔ ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک۔ پاکستان ٹیم ویمنز ورلڈ کپ میں مسلسل تیسرا میچ ہار گئی۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں 107 رن سے شکست۔ دفاعی چیمپئن نے 76 رنز پر 7 وکٹیں گنوا کر بھی میدان مار لیا۔ بیت مونی کی سنچری نے ٹیم کو بحران سے نکالا۔ پاکستانی بولر سے ہاتھ آئی بازی گنوا دی۔